بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 238 اور آج تیسری قسط ہے۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے سب، ہیڈنگ ہے بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع، اور صفحہ ہے 170، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 123۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیغام۔ یہ ذوق و شوق دیکھ کے پرنم ہوئی وہ آنکھ، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 238، بدر کی اہمیت اور اس کا محل وقوع، یہ ہیڈنگ ہے۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں کوئی 80 میل کے فاصلے پر ایک پڑاؤ اور منڈی کا نام ہے۔ اس وقت اس کو اس لیے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی، اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان یہیں سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری مطابق 11 مارچ سن 624 عیسوی کو پیش آیا تھا۔ یہ غزوہ بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا۔ اس لیے قرآن کی زبان میں اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔ امریکی پروفیسر ہٹی اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربین میں کہتا ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی تم اس وقت تعداد میں قلیل اور سامان میں حقیر تھے۔ مسلمان تعداد میں قوی، روایات کے مطابق 313 تھے۔ اس فوج کے ہمراہ گھوڑے صرف 2 تھے اور اونٹ 70 کی تعداد میں تھے۔ انہی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ آخر کی آیات میں فرمایا گیا ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ قرآن نے جگہ جگہ منافقین کے قید اور شدید مخالفین کے عناد و مخالفت کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کے لیے تقوی اور صبر کو علاج بتلایا ہے۔ انہی 2 چیزوں کے اندر ساری تنظیمی جدوجہد اور فتح مبین کا راز مضمر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اور یہاں صبر و تقوی کے بجائے صرف تقوی پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ در حقیقت تقوی ایسی صفت جامع ہے کہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ اسی کا رکھیں گے تلاوت کے ساتھ۔ رب کی پیاری عطا سید فاطمہ، جان خیر الورا سید فاطمہ، جس نے کی عمر بھر اطاعت کبریا، وہ علی کی وفا سید فاطمہ، لاڈلے جن کے پیارے حسین و حسن، وہ خدا کی رضا سید فاطمہ۔ تذکرہ کیا بیاں ہوں زباں سے، میرے رتبہ تیرا بڑا سید فاطمہ، ناز کرتی ہے جس پر زمین و زماں، ہے وہ صدق و صفا سید فاطمہ۔ کہہ اٹھا دل یہ صمداں کا عشق میں، تجھ پہ جان ہے فدا سید فاطمہ، تجھ پہ جان ہے فدا سید فاطمہ، رب کی پیاری عطا۔